السلام علیکم میوٹی فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے جنات کا پیدائشی دوست، اور آج اس کا پارٹ نمبر 6 ہے۔ اگر آپ نے ہماری پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ابھی جا کر ہماری ویڈیوز دیکھ لیں، اور اگر ہمارا چینل پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تو چلیں ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ تو صحابی بابا نے اس دن کو چپ کرایا اور وہ خود بولنے لگے اور فرمانے لگے، آپ خاموش ہو جائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں میرا مقام اور عمر آپ سے زیادہ ہے تو خاموش ہو جائیں۔ بوڑھا عالم سسکیاں لیتے خاموش ہو گیا اور نیم بے ہوشی کی حالت میں گر گیا۔ اس کو دباتے رہے، تھوڑی دیر میں اس کو ہوش آیا، پانی پلایا۔ پھر صحابی بابا نے اس کو سمجھایا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ اور حقیقت ہے، اور سچ ہمیشہ سچ رہتا ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں، ان درد مندوں کے دردوں کا مداوا آخر کیا ہے؟ بہت تسلی دی اور اس ترغیب سے دی اور کہا، میرا حکم ہے، اس آئے مجمع کو سورہ شمس کے فائدے اور کمالات اور ترتیب ضرور بتائیں تاکہ یہ لوگ خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ پھر وہ سورہ شمس کی ترکیب اور فوائد بتانے لگے۔ آخر کار بوڑھے عالم جن نے پہلے ترکیب بتائی کہ جو شخص سورہ شمس روزانہ 40 بار پڑھے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 7 بار درود ابراہیم، یا خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کی طرف سے کوئی اور پڑھ لے، 40 دن، 70 دن، 90 دن، اگر مراد حاصل نہ ہو تو تا حصول تا مراد، جب تک مراد حاصل نہ ہو پڑھے۔ ترکیب بتانے کے بعد بوڑھے عالم جن اپنی پوری کیفیت کے ساتھ، اپنی درد مندانہ آواز کے ساتھ پھر بولا کہ دیکھو، میں تمہیں یہ ترکیب بتا دیے، جو شخص اس کو یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، درد کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ کرے گا، وہ اس کا 100% نفع پائے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک سچی کہانی ہے اور اس میں کوئی بھی ملاوٹ یا بناوٹ نہیں ہے، میں نے خود سے نہیں بنائی، یہ عبقری کا ایک شمار آتا ہے، جنات کا پیدائشی دوست، اور یہ اسی میں سے ہے۔ اگر آپ لوگوں کو عبقری کا نہیں پتہ تو آپ گوگل پہ جا کے لکھ لیے، عبقری کی ساری بکس آ جائیں گی۔ اور مولانا طارق چغتائی کو تو آپ سب جانتے ہوں گے، میں جو بھی وظائف، جو بھی ٹوٹکے، سب کچھ بتاتی ہوں، وہ سب انہی کے بتائے ہوتے ہیں، اور مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، میں نے خود استعمال کیے، تبھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ تو چلیے ہم اپنی اسٹوری شروع کرتے ہیں، اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ دیکھو، جلدی نہ کرنا، عجلت نہ کرنا، 40 مرتبہ صبح شام پڑھنا، اگر سارے دن پڑھنا تو بہتر ہے، گھر کے سارے افراد ضرور پڑھنا، اگر گھر کے سارے افراد نہ پڑھ سکے تو خود ضرور پڑھنا۔ سالہ سال کے تجربات، مشاہدات میں سے ایک انمول ہیرا، بوڑھے عالم جن کہنے لگے، یہ علم میری زندگی کا سالہ سال کے تجربات، مشاہدات میں سے ایک انمول ہیرا ہے، ایک انمول موتی۔ کوئی بھی شخص آج تک اس کو میں نے یہ عمل بتایا اور اس کا مسئلہ حل نہ ہوا، یہ ہو نہیں سکتا، خاص طور پر اولاد کا مسئلہ۔ مجھے یاد نہیں کہ کسی کا ایسا مسئلہ ہو، حل نہ ہوا ہو۔ تو آپ لوگ بھی جو بے اولاد ہیں اس کو دل سے پڑھیں اور ضرور پڑھیں، اور دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ کیسے اولاد سے نوازتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس کا کمال ملا کہ اس کی تاثیر ملی جو اپنی اولاد کے بارے میں آخر کار مایوس ہو کر بیٹھ گئے تھے، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا، بس اب بے اولادی ہمارا مقدر ہے، ہم ہمیشہ بے نام نشان اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ انہیں اس کا 100% رزلٹ ملا، 100% کمال ملا۔ کیا واقعی اس عمل سے اولاد ہو سکتی ہے؟ اور ایسا رزلٹ ملا، ایسا کمال کہ کسی کو شاید یقین ہی نہ آئے کہ واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یا جنات کا تمام مجمع یہ ساری تمام باتیں بہت اعتماد، یقین اور توجہ سے سن رہا تھا، اور مسلسل رو بھی رہے تھے، اور بہت سے لوگوں کے من سے جزاک اللہ، شکر اللہ، مرحبا کے الفاظ نکل رہے تھے۔ لوگ بہت ٹکٹکی باندھ کر یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ سنتے سنتے ایک خاتون بولی، کیا واقعی اس سے اولاد ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی اس سے میری بہو کی جولی بھر جائے گی؟ بس یہ بات کیا تھی، شاید کوئی آگ لگانے والی بات تھی، بے یقینی کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک پل میں بوڑھا عالم جن، جو کہ بہت زیادہ جلالی لیکن بہت پاک کمال، آپ جیسے بے یقینوں کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا، جو شرطیں مانگے، ضمانتیں مانگے، کیا میں رب ہوں؟ کیا میں قرآن ہوں؟ میرا بنایا ہوا ہے؟ کیا میں نبی ہوں؟ کیا میں قرآن ہوں اوپر سے اترا؟ آخر تم نے یہ بات کیوں کہی؟ ٹھیک
ٹھیک ہے، میں مزید عمل کے فائدے نہیں بتاتا۔ بوڑھے عالم جن کے جلال کو دیکھ کر صحابی بابا اٹھے، تسلی دی اور کہا نہیں۔ وہ بوڑھی خاتون اپنے دردوں اور اپنی پریشانیوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے یہ سوال کر رہی تھی، آپ ان کو بتائیں، ناراض نہ ہوں۔ گمان اور